اب جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہو جائے اور جس کے اوپر اللہ فخر کرے، اسے کتنی قابلیت اور صلاحیت میسر ہوئی اور اس کی کتنی مدد کی جائے گی۔ مجھے ایک بچے نے بتایا واٹس ایپ کا، تو مجھے کہنے لگا کہ اس میں جو سب سے اوپر پیغام ہوتا ہے نا، جو بندہ آپ سے ریگولر رابطے میں ہوتا ہے، اس کا پیغام سب سے اوپر ہوتا ہے، پہلے آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت سارے وہ ہیں، تو اس میں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے فلاں؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ جو ریگولر رابطے میں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ واٹس ایپ تھا یا کیا چیز تھی، بہرحال میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا جو شخص میرے ساتھ زیادہ رابطے میں ہوتا ہے اس کا پیغام سب سے اوپر ہوتا ہے، اور جو کبھی کبھار رابطہ کرتا ہے اس کا پیغام سب سے نیچے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے اس کا پیغام سب سے اوپر ہوتا ہے، جو کم ذکر کرتا ہے اس کا پیغام، لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بھائی کیوں قبول ہو؟ قبول تو خیر وہ ہر کسی کی دعا کرتا ہے، لیکن اگر تم اس کا مقابلہ کرنے لگ جاؤ کہ وہ فلاں شخص جو ہر وقت ہر لحظہ ہر پل اللہ کا ذکر کرتے زندگی گزار رہا ہے، تم کہتے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو بھی اس طرح ذکر کرنا، تو بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکار، اور دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لحظہ ہر پل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، دیکھ کیسے زندگی سنورتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے زندگی کا، کہ جتنا میں نے ذکر کے ساتھ زندگی کو سنورتے دیکھا اتنا میں نے کسی اور چیز کے ساتھ سنورتے نہیں دیکھا۔ میں نے بڑی بڑی ڈگریوں والے دیکھے ادھر آ کے میرے پاس روئے، اور بڑی تعلیمی قابلیتیں اور بڑی ذہانتیں، ان کو برے پھنسے ہوئے ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، کہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور ایسے بھی دیکھے جنہوں نے کہا جی جب سے اللہ کا ذکر شروع کیا اللہ نے بہاریں عطا کر دی۔ ابھی کل میرے پاس ایک سالک آیا، مجھے کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ اس دن پچھلے دنوں ہماری کھیتوں میں کہیں ہمارا وہ معاملہ چل رہا تھا فصلوں کا، تو اردو میں اس کو بھٹے کہتے ہیں نا، اور عام زبان میں ہم چھلی کہتے ہیں، وہ پشتوں میں وگے کہتے ہیں، اس طرح۔ اس نے کہا وہ ہمارے ہم جمع کی ہوئی تھی اٹھانے کے لیے، میں تھا اور میرا بھائی، میں پریشان تھا کہ یار یہ کیسے کریں گے ہم دو بندے، بڑا سارا پڑا تھا ڈھیر۔ تو کہتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے کہا یار وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پہ شروع کر دو۔ اس نے اپنی زبان میں مجھے کہنے لگا شروع پہ واچ ہوا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے شروع کر دیا، ابھی 2-3 مرتبہ ہی پڑھا ہوگا کہ 2 بندے آئے ہمارے ساتھ، وہ دوست تھے، تو انہوں نے کام شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرے ہیں تو ہمارے والد کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، 2 بندے، وہ آ گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کر دیا۔ پھر ہم نے وہ تمام کا تمام ڈھیر سنبھالا، پھر اگلی دوسری ہماری جو زمین ہے اس پہ چلے گئے۔ اب ہم پڑھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اتنے میں 4 بندے اور بھی آ گئے ہمارے ساتھ کام پہ۔ کہنے لگا وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، ہم 2 اٹھاتے ہیں، 4 5 ہاتھ میں آ رہی ہیں۔ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی برکت، یہ اللہ کے ذکر کی برکت۔ سالک بتانے لگا کہ اس طرح ہوا، میں گیا شاہ منصور ہسپتال میں، تو وہاں وہ ڈاکٹر جمعے کا دن تھا، اس کو کہیں جانا تھا، جلدی تھی کہیں جنازے پہ، تو میں نے وہ باہر جو اس والے ہوتے ہیں چوکی والے پولیس والے، ان کا جو بڑا افسر تھا اس سے پرچی لے کے میں نے لوگوں کو اس نے واپس بھیج دیا، میں نے اس سے پرچی لی سفارشی۔ میں نے کہا یار مجھے دیکھ لے گا، تو وہ دی تو اندر، اس نے کہا نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بھائی، کل آنا پرسوں آنا۔ تو کہتا ہے میں پریشان تھا، میں باہر ابھی کھڑا تھا، تو یوں ہی میرے دل میں آیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھتے پڑھتے آج تک کوئی ایسا کام تو رکا نہیں، چلو شروع کرتے ہیں۔ میں نے شروع کر دیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا۔ تو کہتے ہیں وہ چائے والا میرے پاس سے گزر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں آیا ہوں ادھر ڈاکٹر کے پاس، لیکن وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر باہر نکلا، وہ چائے والے سے کہنے لگا کیا ہوا؟ تو چائے والے نے کہا کہ جی یہ میرا بھانجا ہے، اس کو علاج کے لیے لایا ہوں۔ اب وہ نہ اس کا بھانجا نہ بھتیجا، اب یہ کون کروا رہا؟ اللہ رب العزت کی ذات کروا رہی، نہیں یہ میرا بھانجا ہے، اس کو علاج کے لیے، اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ اندر گیا ڈاکٹر، تھوڑی دیر، یہ کہتا ہے میں وہ کافی اس نے تھوڑا ٹائم لگا دیا، تو میں ڈر گیا شاید آج نہ سنے، میری بات نہ سنی جائے، پڑھ تو میں رہا ہوں۔ بہرحال میں پڑھتا رہا، تو تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا، اس نے کہا آ جاؤ بھائی اندر آ جاؤ، اور اس نے کافی مجھے بڑی محبت سے بڑے طریقے سے مجھے دیکھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی برکتیں اور اتنی طاقتیں ہیں اس ورد کے اندر کہ میں اگر آج اپنے اتنے سارے تجربات کے بعد اگر میں قسم اٹھا کے کہوں کہ اللہ کی ذات کی قسم کہ میں نے جب بھی اس کو پڑھا
اور جتنے بھی ناممکنات میں پڑا اللہ نے میرے راستے کھول دیے، میرے لیے اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار آپ ذکر 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 ہر وقت یہی بات کرتے ہو، یہی آپ کا معاملہ چل رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی زندگی سنورتی اور سدھرتی ذکر سے ہے، تو اور کیا بات کریں؟ ہر بندہ آتا ہے جی بس میری زندگی بن جائے، ہم کہتے ہیں اس کے لیے تو ذکر کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ ذکر کی مجالس میں شامل ہوتے ہیں اور ذکر کو پورے طریقے سے شروع کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پہ اپنا فضل ضرور فرماتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے ذریعے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ایسے لوگوں کا مراقبہ ہم نے کھلوایا کہ جن کو برسوں گزر گئے اور ان کی زندگی 50 سال 45 سال 60 سال کی زندگی تک وہ یہی ہے بس آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے پتا۔ میں نے کہا یار ایک چیز بتاتا ہوں، یہ شروع کرو، اللہ دروازے کھول دے گا آپ کے لیے، اللہ دروازے کھول دے گا آپ کی۔ تو انسان اگر اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کا ذکر ہر پل ہر لحظہ کرتا رہے تو ضرور بے ضرور اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ماں جی کو وہ فالج کی وجہ سے چونکہ وہ اٹھ نہیں پاتی تو ان کو ہم سہارا دے کے اٹھاتے ہیں، تو 2 دن میں تھوڑا سا مجھے پریشانی ہوئی، میں یار ابھی تک یہ معاملہ سدھر نہیں رہا، تو میں نے رات کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا، 1000 مرتبہ میں نے اس کو اس نیت سے پڑھا، میں نے کہا اللہ صبح میں دیکھوں کہ وہ خود اٹھیں۔ تو میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، صبح میں آیا تو ماں جی کو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اسے باہر لے کے آتا ہوں، میں تو ان کو میں نے چارپائی پہ بٹھایا اور میں اس طرح کسی پانی لینے کے لیے وہ کولر کے پاس سے موڑا، جیسے ہی میں نے واپس وہ پانی لے کے میں واپس پھرا ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، ماں جی کھڑی تھی خود بغیر کسی سہارے کے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ ایک دم سے، تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح انہوں نے، اور پھر دوسرے دن میں نے پڑھا تو الحمدللہ وہ جو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں انسان کہتے ہیں یار واقعی میں فرق آ رہا ہے، چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو مشینیں آپ لگا کے دوائیاں کھلا کے کرتے ہوئے علاج، ایک بغیر دوائی کے بغیر کسی مشین کے اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ ذکر کے ذریعے اللہ فرماتا ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے بھی آپ سامنے درس کچھ اور چیزیں پیش کریں گے اس کے متعلق، اس کو اپنا معمول بنائیں کثرت سے، اور خاص مقصد کے لیے اس کو لے کے بیٹھیں، اور خاص مقصد جب آپ کا کوئی مقصد ہو نا، ایک تو لوگ پڑھتے ہیں اس کو بس ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، جب ایک مقصد ہو تو اس مقصد کے لیے بیٹھ کے پوری توجہ سے اس کو پڑھنا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ رب العزت اس بندے کے معاملات کو حل فرما دیتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے معاملات اللہ کے کرم سے سدھرے ہیں لوگوں کے، ساتھیوں کے، اور اس کو میں اگر اسم اعظم کہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں غلط نہیں کہتا، کیونکہ یہ اسم اعظم ہی ہے، مردے وجود میں جان ڈال دینے والی چیز ہے یہ، اور جب انسان کے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس کا وجود تو مردہ ہو گیا نا، ظاہراً تو سانس لے رہا ہوتا ہے لیکن وجود مردہ ہو گیا، جب آپ جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے تو مردہ ہی ہو گیا۔ تو اللہ کے ذکر سے اس مردہ وجود کے اندر جان آ سکتی ہے، تو کیا آپ کی زندگی، آپ کی راحتیں، آپ کی خوشیاں آپ کو نہیں لوٹائی جا سکتی؟ تو یقین کامل سے اللہ کا ذکر کریں اور کوشش کریں کہ باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ جتنا آپ دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے اللہ کے ذکر کا، اتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور قبولیت پا لیں گے۔ گجرات میں ایک شیخ کے ساتھ میری ملاقات تھی، انہوں نے فرمایا کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے حبیب کی اہل بیت کی محبت سے اگر ایک بندہ بھی آپ نے زندہ کر دیا آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو ایک شخص تک بھی اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا تو کم از کم آپ کا بیڑا پار ہی ہو گیا۔ تو اللہ کا ذکر لوگوں تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پہنچاتے رہیں، مرتے دم تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور لوگوں تک بھی یہی ذکر پہنچاتے رہیں، اپنی اولاد، اپنے دوست، یار، رشتہ دار، اپنے گھر کے لوگ، ان سب تک اس ذکر کی پیغام کو پہنچائیں۔ یقین جانیں جس گھر میں ذکر کی بہار لگتی ہے، اس ایک واقعہ مجھے